باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وسیبات وابکارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اور بات سمجھائی گئی، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروائے، پھر ان کاموں کو امت کے لیے ذریعہ، نمونہ اور طریقہ بنا دیا۔ ازدواجی زندگی بہت سارے نشیب و فراز پر مبنی ہے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے معاملات، لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی دونوں وہ ایک دوسرے کے لیے دھرم بھی ہیں، حرم بھی ہیں، پردہ بھی ہیں، حیا بھی ہیں۔ قرآن عظیم میں رب کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حضرت سیدنا حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ حاضر تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات انہیں بتائی کہ حفصہ، یہ بھی پیار بھی تھا اور مقام بھی بتایا جا رہا تھا بارگاہ رسول سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حفصہ تمہارے والد عمر اور عائشہ کے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد تمہارے امیر ہوں گے، میرے بعد تمہارے امیر ہوں گے، میرے بعد تمہارے خلیفہ ہوں گے، میرے بعد تمہارے سربراہ ہوں گے، لیکن خبردار یہ راز کسی اور کو نہ بتانا، یہ راز کسی اور کو نہ بتانا۔ خوشی کی انتہا تھی، بہت بڑی بات تھی، تو یہ عورت کی خامی بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ان کے پاس تشریف لائیں، تو انہوں نے خوشی میں کہ تمہارے والد کی بات بھی ہوئی ہے اور میرے والد کی بات بھی ہوئی، تو سیدہ عائشہ سے وہ راز کہہ دیا جسے حضور نے منع کیا تھا۔ فوراً جبریل امین آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری بات سے آگاہ کر دیا کہ آپ کی زوجہ نے راز افشا کر دیا ہے، اور اس نے اپنی بہن عائشہ سے یہ بات کر دی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش بھی فرمائی اور کہا راز راز ہوتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں نا کہ راز جب زبان سے نکل جائے تو پرایا ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں زیادہ یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا، وہ ہر ایک عورت دوسری کو بتاتی ہے اور بات آگے پھیلتی چلی جاتی۔ تو یہاں یہ تعلیم بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ راز حفصہ تک پہنچوایا گیا، پھر سیدنا حفصہ نے اسے عائشہ سے بیان کیا، پھر بارگاہ رسالت مآب سے سرزنش ہوئی، امت کے لیے معیار بن گیا کہ خاوند کا ہر راز عورت کے لیے راز ہے، اور جب وہ کہے کہ کوئی بات آگے نہیں کرنی تو پھر تو بدرجہ اولا کبھی زندگی کے کسی حصے میں وہ جب تک خاوند اجازت نہ دے اس راز کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔
تو فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ فرما رہے ہیں جب نبی کریم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتا دی، اپنی پورا واقعہ ذکر کر دیا، اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتا دی، ایک راز دے دیا، فلما نبأت بہ، پھر جب اس نے دوسری کو وہ راز بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آگاہ کر دیا کہ آپ کی زوجہ نے راز کو راز نہیں رکھا، آگے بتا دیا ہے، عَرَّفَ بَعْدَهُ، کہ آپ نے اس بیوی کو کچھ بتا دیا تھا، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، کچھ سے چشم پوشی فرمائی تھی اور اس نے اسے آگے بیان کر دیا ہے، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب آپ نے اس بیوی کو یہ بات بتائی کہ تم نے وہ بات آگے کر دی ہے، قالت، تو سیدنا حفصہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، میں نے تو عائشہ کے علاوہ ابھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی، وہ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، تو آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ من انبأک ھذا، آپ کو اس خبر سے کس نے آگاہ کر دیا؟ ابھی تو یہ بات کسی تیسرے تک گئی نہیں، صرف عائشہ جانتی ہے، اور عائشہ آپ سے ملی نہیں، تو آپ وہ فوراً حیران ہوئی کہ یہ حضور کو کس نے بتا دیا؟ یہ علم مصطفیٰ ہے جو اللہ عطا کرتے تھے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، اے حفصہ مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، جو دلوں کے بھید راز جانتا ہے، اس رب نے مجھے آگاہ کر دیا ہے، ان تتوبا الی اللہ، اب تم دونوں اگر اللہ کے حضور توبہ کرو، اب تم دونوں اگر اللہ کے حضور معافی مانگو اپنے اس امر پر، فقط صغت قلوبکما، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر پیدا کر دے گا، کرم فرما دے گا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم ایکا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کا، یعنی اگر تم ایسا کرتی رہی اور تم میں سے پھر بھی کبھی یہ ایسا امر سرزد ہوا، اب دیکھیں آگے سرزنش، یہ قرآن کی سرزنش، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کو بھی بارگاہ مصطفیٰ کے سارے آداب سکھائے ہیں، کہا ان تظاہر علیہ، اور اگر تم مقابلے میں کھڑی ہو گئی، یعنی تم نے پھر دوبارہ کبھی رازداری فاش کی، فإن اللہ هو مولاہ، تو سن لو بے شک نبی کریم کا مددگار اللہ ہے، وہ جبریل ہو، اور ان کا مددگار جبرائیل ہے، وصالح المؤمنین، اور جتنے نیک مومن ہیں وہ سارے میرے رسول کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے علاوہ سارے فرشتے بھی میں نے رسول اللہ کی مدد کے لیے بنائے، سارے فرشتے بھی میرے رسول کی فوج ہیں، وہ بھی میرے رسول کی مدد کرنے، یہ ہے آپ کے اور میرے نبی کی شان۔ اللہ فرمایا میں ہوں مددگار اپنے حبیب کا، میرا جبریل ہے مددگار میرے رسول کا، میرے سارے فرشتے اور سارے مومنین جو صالح ہیں نیک ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں، وہ سارے اللہ کے حبیب کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ، کچھ بعید نہیں کہ ان کا رب ان طلقکن، اگر وہ رسول تمہیں طلاق دے دیں اسی بات پہ یا کسی نافرمانی پر، اگر وہ تمہیں طلاق دے لے، ان یبدلہ ازواجا خیرا، تو آپ کا رب تمہارے عوض انہیں ایسی بیویاں عطا فرما دے گا، من کنہ، جو تم میں سے بہتر ہوں گی، خیرا من کنہ، جو تم سے بہتر ہوں گی، مسلمات، اسلام میں، مومنات، ایمان میں، قانتات، فرما برداری میں، تائبات، توبہ کرنے والیوں میں، عابدات، عبادتوں میں، سائحات، روزہ داریوں میں، سیبات و ابکارا، کچھ پہلے سے بیائی ہوئی اور کچھ کنواریاں، اللہ اپنے حبیب کو اور کرا دے گا اور عطا کر دے۔ خبردار کبھی میرے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی آپ کی بات کو سیکنڈ نہ کرنا، آگے نہ بیان کرنا، جب تک اللہ کا رسول کسی امر میں اجازت نہ دے تو خبردار میرے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، جیسا وہ کہیں ویسا کرنا۔ اگر میرا حبیب تمہیں طلاق دے دے تو میں بہتر مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار اپنے حبیب کو کنواریاں اور سیبہ عورتیں عطا فرما دوں گا، ان کے لیے ہم اور انتظام ہو جائیں گے۔
اللہ نے تمہیں یہ مقام بخشا ہے۔ اسی طرح 22ویں پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حرم نبی عطا کیا ہے، خبردار حرم نبی کا بھرم رکھنا، تمہاری سزا بھی ڈبل ہے، تمہارا اجر بھی ڈبل ہے۔ اگر تم بہتر کرو گی تو اجر ڈبل ملے گا، اگر تم سے غلطی ہوگی تو تمہیں سزا ڈبل ملے گی، کہ تم حرم رسول ہو۔ اور پھر کتنا کہ مومنین کے لیے ان کا درجہ جب بیان کیا تو کہا یہ جو نبی کے حرم میں آ گئی ہیں نا، ان کو عام عورتیں نہ سمجھنا، یہ تم سب کی بھی مائیں ہیں، یہ تم سب کی ماں کا درجہ رکھتی، شان والی ہیں، عزت والی۔ تو اس طرح کر کے اس پورے مسئلے میں اب یہ بات بتا دی کہ یہ سرکار کی سنت بن گئی نا، جس طرح سرکار کی بیویوں سے کہا گیا، پوری امت میں تمام خواتین کے لیے یہ پیغام ہے، کبھی اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی اس کے رازوں کو آگے افشا نہ کرنا۔ بیوی سب سے زیادہ اخلاق والی ہے ہی وہ جو اپنے خاوند کے راز کو کبھی افشا نہ کرے، اس کا پردہ رکھے۔ اور اس کا تعارف بھی اس لیے یہ کروایا گیا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس ڈھانپ لیتا ہے نا، اسی طرح بیوی خاوند کے اور خاوند بیوی کے عیب بھی ڈھانپتا ہے، اس کے راز بھی ڈھانپتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اخلاق سے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔